السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، ان کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس سارے نوٹیفیکیشنز آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ اب تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے، اور ان 3 ہفتوں میں جو کچھ امریکہ نے کہا، ان کے متضاد بیانات ٹرمپ صاحب نے دیے، وہ سب جھوٹے نکلے۔ اور جس طرح کی انہوں نے ایک تکبر اور ایک بڑائی سے کہا تھا کہ ہم 48 گھنٹے میں ایران کو تباہ اور برباد کر دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایران ثابت قدم رہا۔ ان کی ساری کریم قیادت کو جبکہ انہوں نے شہید کر دیا تھا، لیکن سب جو عوام ہے وہ ایک یکمشت ہو گئی، اور ان میں آپس میں محبت اخوت ہو گئی۔ اور آبنائے ہرمز پہ جو ترپ کا پتہ ایران نے کھیلا ہے، انہوں نے پورے ایشیا کو ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ نیٹو کے ممالک کو بھی جو ہے وہ شش و پنج میں ڈال دیا ہے، گھبراہٹ میں ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ابھی تنہا ہو گیا ہے، اور وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے نیٹو کے الائز سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، کہ اپنا ہرمز پہ حملہ کریں، ان کو کلیئر کروائیں، لیکن تقریباً 90% ممالک نے اس کا ساتھ نہیں دیا، چاہے جاپان ہو، ساؤتھ کوریا ہو، چائنا ہو، یا اور ممالک ہو، یونان ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، یہاں تک کہ فرانس اور برطانیہ نے بھی ان کا معذرت، جرمنی نے بھی کر دی کہ نہیں، ہم اس بیچ میں نہیں آئیں گے، پہلے آپ جنگ بند کریں، اس کے بعد بات کریں گے۔ اور جتنا نقصان امریکہ کو اور اسرائیل کو ہوا ہے، یہ تاریخ میں شاید اس سے زیادہ جو موجودہ حالات میں نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بھی تھوڑا سا ابھی خاموش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بمبارڈمنٹ امریکہ اور اسرائیل کی تہران پہ اور کئی اور جگہوں پہ وحشیانہ بمبارڈمنٹ جاری ہے، لیکن وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ایران کے عوام کھڑے ہوئے ہیں اپنے حکومت کے پیچھے، اپنے پاسداران انقلاب کے پیچھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ خلیج ممالک کے جو اراکین ہیں، وہاں کے جو ممالک ہیں، وہ بڑے ایک ڈبل پوزیشن میں آ گئے ہیں، آکورڈ پوزیشن میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہاں امریکن اڈے ہیں۔ ایران نے پہلے دن اعلان کر دیا تھا، بلکہ جنگ سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر ہم پر امریکہ نے حملے کیے تو ہم ان کے اڈے جو ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ پہ پاس ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کئی اربن ملین ڈالرز کے نقصان بھی ہو رہے ہیں، خلیجی ممالک کے کئی ہزار فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں، کوئی پوسٹ پون ہو گئی ہیں، کبھی ہوائی اڈے بند ہوتے ہیں، کبھی ایئرپورٹس کھلتے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں۔ تو یہی حال پوری دنیا کی معیشت کا ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں کبھی اپس کبھی ڈاؤنس ہوتی ہیں۔ آج شکر ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اور ملکوں کی طرف پاکستان میں بھی تھوڑی بہت تیزی آئی ہے، لیکن آخر یہ کب تک رہے گا؟ ایران جس کو چاہتا ہے ان کے جہازوں کو نکال دیتا ہے، جو اپنی دوستی نبھاتا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، کہ شکر الحمدللہ ایک پاکستانی جہاز کو بھی وہاں آبنائے ہرمز کراس کرنے کی اجازت مل گئی ہے، وہ پاکستان کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے بڑا خطرناک یہ آبنائے ہرمز ہے۔ چائنا کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ چائنا کے جہاز بھی گزر رہے ہیں 2 کے قریب، ترکیہ کا بھی گزر رہا ہے، انڈیا کے لیے بھی اس نے تھوڑی بہت پرمیشن دی ہے، لیکن نیٹو کے ممالک موسٹلی جو ہے وہ ابھی تک فائدہ نہیں اٹھا رہے، وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ امریکہ، اسرائیل یہ تو بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل میں تو بالکل بلیک اینڈ آؤٹ ہے، کوئی سینسر اتنی سخت ہے کہ وہاں سے کوئی بھی ویڈیو یا پکچر نہیں نکل رہی، کوئی بھی سیٹلائٹ سے تھرو کوئی پکچر آتی ہے تو لے لیتے ہیں۔ تو جو امریکہ اور اسرائیل نے سمجھا تھا کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر اندر ایران کو تباہ کر دیں گے، ایران ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرناک ملک ثابت ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایران کی یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رشیا بھی ایران کی تھوڑی بہت سپورٹ کر رہا ہو، چائنا بھی سپورٹ کر رہا ہو، یہ چیزیں ایسی ہیں جو امریکہ کے اور اسرائیل کے وہاں میں گمان میں بھی نہیں تھی۔ ایران نے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ امریکہ سے بالعموم اور اسرائیل سے بالخصوص ٹکر کھا سکتا ہے، ان کے چنے جو ہے وہ سخت قسم کے ہو کے ان کو چبوا سکتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پہ اسرائیل تباہ ہو گیا ہے۔ ان کے جنگی
اس کے آئل کے ڈپو بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ آبنہ ہرمز کی وجہ سے امریکہ اب تن و تنہا ہو گیا ہے، ٹرمپ کی چیخیں نکل گئی ہیں، ٹرمپ بڑا پریشان ہے کیونکہ کوئی اس کو ریسپانس نہیں دے رہا، ایک گھنٹے میں ایک بات کرتا ہے، دوسرے گھنٹے میں دوسری بات کرتا ہے۔ ابھی کل آج صبح جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کا بھی کوئی ربط نہیں تھا، کس وقت کوئی بات کر رہا تھا، کسی وقت کوئی بات کر رہا تھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں ہو سکتا ہے کہ چائنا کا دورہ بھی 1 مہینے کے لیے پوسٹ پون کروں، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ یوکرین کا ملک جس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ بیٹھ کے جب اس کو بدتمیزی کر رہا تھا ان سے کہ تمہاری ہمت بھی اتنی نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ آ کے بیٹھو، اب ان سے وہ ڈرون خریدنے کی باتیں کر رہا ہے کہ جو ڈرون جو سستے ڈرون ہیں ایران کے جو $10,000 $20,000 میں بنتے ہیں ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کا میزائل انٹرسپٹ کرتے ہیں، لیکن یوکرین کو یہ ٹیکنالوجی رشیا نے اس کے دوران ملی ہے، جنگ کے دوران، تو وہ $2,000-3,000 میں بھی بنا رہا ہے ڈرون، تو وہ ٹیکنالوجی ان سے منتیں کر کے امریکہ لے رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تکبر کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی بڑائی کا علاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ کو اپنے محفوظ رکھے۔ امریکہ اب جس طرح اکیلا رہ گیا ہے، ایک بقول ڈیموکریٹک امریکن سینیٹر کے کہ 40 سال کے بعد ایک ایسا بے وقوف صدر ہمیں ملا ہے جو اسرائیل کے ٹریپ میں آ گیا اور انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا۔ 40 سال پہلے بھی ایک عراق پہ ایرانی پریزیڈنٹ امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو وہ بھی بے سود نکلا، یہ بھی بے سود نکل رہا ہے، عوام پریشان ہو رہے ہیں، اور اس کی سیاسی مخالفت ٹرمپ کی بہت زیادہ ہو رہی ہے امریکہ کی۔ اگر یہ آنے والے مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹس جیت جاتے ہیں یہ کانگریس کی سیٹیں اور مختلف سیٹیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے امپیچمنٹ ہو جائے اور ٹرمپ کا تختہ الٹ جائے۔ یہ ساری چیزیں ٹرمپ کو بڑا پریشان کر رہی ہیں، ان کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے، وہ بڑا پریشان ہے کہ کس پہ جن پہ تکیہ کیا تھا ان کو وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، ان کے لیے وہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہے۔ مطلب کہ یہ اب پریزنٹ سچویشن میں امریکہ اور اسرائیل تن تنہا رہ گئے ہیں۔ خلیجی ممالک بھی ڈائریکٹ امریکہ پہ ایران پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ یہ ان پہ حملہ کرے تاکہ مسلمانوں کی آپس میں بھی جنگ ہو، لیکن شاباش ہے خلیجی ممالک کو کہ وہ تھوڑا بہت نقصان تو برداشت کر رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ ایران پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر حملہ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مسلم دنیا آپس میں لڑ پڑے، خلیجی ممالک اور ایران آپس میں لڑ پڑیں، جس کے بھیانک تاثرات نتائج نکل سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو ابھی بھی جنگ جاری ہے، ایران ڈٹا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران کی جو اکنامی ہے، شہر جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، ایران بڑا وہ کھوکھلے پن پہ آ گیا ہے، لیکن ان کا جذبہ حب الوطنی اپنی مثال آپ ہے، وہ ابھی تک لڑ رہا ہے، ان کو ٹوٹے چبوا رہا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو۔ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے، لیکن فی الحال امریکہ اور خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ تنہا رہ گئے ہیں، شکستگی کا شکار ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔